نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ قبر میں تم سے میرے متعلق سوال ہوگا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف قیامت کے روز پل صراط پر تاریکی کے وقت نور ہوگا۔ سبحان اللہ، تو خوب خوب درود پاک کی کثرت کی جائے۔ آج ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص اللہ رب العزت سے مانگ بھی رہا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں نہیں آتا۔ رب تعالیٰ دینے پر قادر ہے اور رب تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن کمی ہماری طرف سے ہی ہے کہ ہم نے اپنے رب سے کیسے مانگنا ہے کہ ہم ان مصیبتوں سے نکلیں، ہم ان پریشانیوں سے نکلیں۔ تو حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور وادی حرہ پر لے جا کر مولا علی نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا اور عرض کیا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے کہ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ پھر مڑے اور میری طرف دیکھا اور مسکرائے۔ علی بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے وجہ پوچھی تو مولا علی نے فرمایا کہ جس طرح میں نے یہ عمل کیا اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا۔ میں نے بھی ان سے وجہ پوچھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے اللہ کو کہتا ہے کہ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے کہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو رب آسمانوں پر تعجب فرماتا ہے اور مسکراتا ہے کہ اس بندے کو اتنی سمجھ ہے کہ میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تو پھر جس کو دیکھ کر رب مسکرائے تو پھر رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس اپنی بگڑی بنانے کا ایک ہی راستہ ہے، صدق دل سے توبہ کر لی جائے اور اس طرح کریں جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بہترین طریقہ ہے اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو صرف یہاں اپنی بخشش نہیں، اگر اپنی بخشش مانگیں گے تو پھر اس نظام کو ہم تیز نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے کہ تمام امت کے لیے دعا کی جائے، اور پھر امت میں سب سے پہلے اپنے والدین کو اس میں شامل کر لیں۔ اگر اپنے والدین کو شامل کر لیں گے تو پھر یہ نظام جس میں برکت شامل ہو جائے گی۔ اب ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اس کی قبولیت کا جو ہے راستہ وہ یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں پہلے درود پاک پڑھیں، اور پھر جب دل نرم ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے اور ہاتھ اٹھا کر خوب خوب رو کر معافی مانگی جائے۔ اور جب والدین کو، تمام مومن مومنات، مسلم مسلمات کو اس میں شامل کر لیں گے تو پھر وہ کام جلدی ہو جائے گا، یعنی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیں گے، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور توجہ ہی ہمیں ان تمام مصائب سے نکال سکتی ہے۔ بہت ہی پیارا عمل جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ یہ کہ شب جمعہ، اب یہ نوافل جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ شب جمعہ کو پڑھنے کے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی کسی بھی شب جمعہ کو یہ 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اور پڑھ کر اپنے والدین کو اس کا ایصال ثواب کر لے تو بے حد اجر و ثواب نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے والدین کے لیے بھی ہے۔ تو نفل اس طرح پڑھنے ہیں کہ 2 نفل بعد نماز مغرب اس کی نیت باندھنی ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ کے ساتھ، اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ، اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگلی رکعت میں بھی اسی طرح یہ 2 نفل مکمل ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس طرح سے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد 15 مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور 15 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا تو اللہ رب العزت اس کے والدین کو بے حد اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ لینے والا ہی جانتا ہے اور دینے والا ہی جانتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس طرح سے نفل پڑھے اور ہدیہ کیا، ایصال ثواب کیا، تو اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ تو والدین کا حق تو ہم کسی طرح بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہاں بہترین عمل ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا کہ اپنے والدین کا حق ادا کرنے کا، یعنی دنیا سے وہ چلے گئے ہیں یا دنیا میں موجود ہیں، سب سے زیادہ ضرورت انسان کو مرنے کے بعد ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان اس طرح ہے کہ ڈوبتے ہوئے انسان جیسی اس کی کیفیت ہے، ڈوبتے ہوئے شخص جیسا ہے وہ، تو اس ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا ہماری دعائیں دیتی ہیں۔ تو ہمارے والدین سے بڑھ کر ہمارے لیے قیمتی اور کون
ہوگا. تو اپنے والدین کے لیے خوب خوب ہدیے کا، اِیصال ثواب کا اہتمام کرنے کا بہترین ذریعہ یہ نوافل ہیں. اور شب جمعہ کو خاص ہیں، لیکن نہیں پڑھ سکے تو بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی عشاء کے بعد آپ ان نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں. اگر مغرب سے عشاء کے درمیان آپ کو یاد نہیں رہا، بھول گئے، تو عشاء کے بعد بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ان نوافل کا فائدہ اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر اولاد بگڑی ہوئی ہے یا کوئی ایسا شخص جسے ہم سدھارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہو جائے، تو اس کو بھی ہم یہ نوافل پڑھ کر ہدیہ کر سکتے ہیں. اب یہ ہدیہ ہم نے روح کو کرنا ہے. ہدیہ ہم زندوں کو بھی کر سکتے ہیں اور ہدیہ ہم مردوں کو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ احسال روح کو کرنا ہوتا ہے. تو روحیں مرتی نہیں ہیں، روحیں زندہ رہتی ہیں. تو اس کو ہم ہدیہ کر سکتے ہیں. اس طرح ہم بگڑے ہوئوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور ان نوافل کو پڑھ کر نہ صرف اپنے والدین کو بلکہ اولیاء اللہ کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، اپنے اساتذہ کو ہدیہ کر سکتے ہیں. جس کو چاہے آپ ان نوافل کو پڑھیں، ہدیہ کریں، اور خوب خوب احصال ثواب جب کریں گے تو بے شک سب سے قریب جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور سب سے بڑی جو ہستی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. تو جب ہم اس طرح کے اعمال کریں گے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں عطا ہوئے، تو جب حضور کی توجہ نصیب ہو گئی، انہوں نے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تو پھر اللہ پل بھر میں ہمیں مصیبتوں سے نکال دے گا. یعنی جب اتنی مخلوق خدا کی بخشش کی دعا کرو گے تو رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ چھم چھم برستی ہے. تو بس اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہمیں نکالنے کے لیے، ہمیں مصیبتوں اور تکلیفوں سے نکالنے کے لیے جو راستہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے، انہی راستوں پر چل کر ہم اللہ کو پکاریں. تو بے شک رب تعالیٰ غفور رحیم ہے، سننے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. اور رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، بہترین دن اور بہترین راتیں ہیں. تو خوب خوب فائدہ اٹھائیں، اعمال کریں. نیک اعمال کے ذریعے رب تعالیٰ کو پکاریں گے اور مدد حاصل کریں گے تو یقیناً ہماری بگڑیاں بنانے کے لیے کافی ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.